ایک طرف روم کی آدھی سلطنت، دولت اور حسین شہزادی، اور دوسری طرف خوفناک موت۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے صحابی کی جس نے روم کے بادشاہ کو ایسا جواب دیا کہ بادشاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی، لیکن پھر آخر میں اس جری بہادر نے ایک کافر بادشاہ کے ماتھے پر بوسہ کیوں دیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو دیکھ کر یہ کیوں کہا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس کا سر چومے؟ روم کے دربار کا یہ لرزہ خیز اور ایمان افروز منظر دیکھنے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد سجاد، اور آج ہم سنیں گے تاریخ اسلام کا وہ سنہرا باب جو آپ کے ایمان کو تر تازہ کر دے گا۔ یہ دور تھا خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ اسلامی لشکر اور بازنطینی رومی سلطنت کے درمیان گمسان کی جنگیں جاری تھیں۔ شام اور فلسطین کے علاقوں میں مجاہدین اسلام کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ اسی دوران مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا گشتی دستہ رومیوں کے گھیرے میں آ گیا۔ رومی فوج نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور گرفتار کر لیا۔ ان قیدیوں میں ایک چہرہ ایسا تھا جس پر عجیب سا رعب تھا۔ یہ کوئی عام سپاہی نہیں تھے، یہ وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تھا، جنہوں نے براہ راست نبوت کے چشمے سے فیض حاصل کیا تھا۔ یہ تھے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ۔ رومی سپاہیوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے ہیں تو ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے سوچا کہ آج ہم اپنے بادشاہ کو بہت بڑا تحفہ دیں گے۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر، بیڑیاں پہنا کر روم کے عالی شان دربار کی طرف لے جایا گیا۔ ذرا تصور کیجئے اس منظر کا۔ قیصر روم اپنے سونے کے تخت پر بیٹھا ہے، سر پر ہیروں سے جڑا تاج ہے، دائیں بائیں وزراء، جرنیل اور تلواریں لیے جلاد کھڑے ہیں۔ دربار کی چھتیں اونچی اور دیواریں نقاشی سے مزین ہیں، اور ان سب کے بیچ میں ایک صحابی رسول، میلے کچیلے لباس میں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، لیکن گردن تنی ہوئی، اور آنکھوں میں ایسا سکون جیسے وہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں بلکہ اپنے گھر میں کھڑے ہوں۔ بادشاہ نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ وہ مسلمانوں کے جذبے سے خوفزدہ بھی تھا اور حیران بھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر ان عربوں کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جو انہیں بڑی سے بڑی فوج سے ٹکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ بادشاہ نے نفسیاتی کھیل کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ ہر انسان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اگر میں اسے خرید لوں تو یہ میرے لیے مسلمانوں کے خلاف سب سے بڑا مہرہ ثابت ہوگا۔ بادشاہ تخت سے تھوڑا آگے جھکا اور نرم لہجے میں بولا، اے عربی شخص، میں تمہاری بہادری اور تمہاری شخصیت سے متاثر ہوں۔ مجھے لگتا ہے تم غلط جگہ پر اپنی جان ضائع کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ خاموش رہے۔ بادشاہ نے پہلا پانسا پھینکا، میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر تم عیسائیت قبول کر لو، اپنا دین چھوڑ دو، تو میں تمہیں فوراً رہا کر دوں گا، تمہیں آزاد کر دوں گا اور اتنا انعام دوں گا کہ تمہاری نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں حضرت عبداللہ پر تھیں۔ حضرت عبداللہ نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں فرمایا، اے بادشاہ، تیری یہ پیشکش میرے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ موت مجھے اس پیشکش سے 1000 گنا زیادہ عزیز ہے جو تو مجھے کر رہا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ اس کی انا کو ٹھیس لگی۔ اس نے سوچا شاید قیمت کم لگائی ہے۔ اس نے اپنی پیشکش بڑھا دی۔ اس نے کہا، اچھا سنو، اگر تم میرا دین قبول کر لو تو میں تمہیں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ روم کی آدھی دولت تمہاری ہوگی، اور صرف یہی نہیں، حکومت کے تمام فیصلوں میں، تمام معاملات میں تمہیں اپنا شریک بنا لوں گا۔ تم میرے ساتھ تخت پر بیٹھو گے۔ ذرا سوچئے، آدھی سلطنت، روم کی سپر پاور حکومت، لیکن قربان جائیں اس استقامت پر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے تاریخی جملہ کہا، بخدا اگر تو مجھے اپنی پوری سلطنت بھی دے دے اور ساتھ میں تمام عرب کی حکومت بھی دے دے، تب بھی میں پل جھپکنے کے لیے بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پھروں گا۔
بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ اس نے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے مسکرا کر کہا تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ شخص دولت کا پجاری نہیں ہے۔ اب اس نے دوسرا وار کرنے کا سوچا۔ اس نے سوچا کہ اس سخت جان انسان کو توڑنے کے لیے حسن اور بھوک کا استعمال کیا جائے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے اور سخت حکم جاری کیا کہ اسے نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے۔ حضرت عبداللہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، ہونٹ سوکھ چکے تھے، کمزوری سے بدن کانپ رہا تھا، لیکن زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا۔ تیسرے دن جب بھوک اور پیاس اپنے عروج پر تھی، بادشاہ نے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار استعمال کیا۔ اس نے روم کی سب سے حسین، سب سے خوبصورت عورت کو طلب کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ بادشاہ نے اسے ڈھیر سارے زیورات پہنائے، بہترین لباس پہنایا، خوشبوؤں میں بسایا اور اسے ایک مشن دیا۔ بادشاہ نے کہا تجھے اس قیدی کے پاس جانا ہے، وہ 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ہے، تجھے اپنے حسن کے جلوے دکھانے ہیں، اسے گناہ کی دعوت دینی ہے۔ اگر تو نے اس کا ایمان ڈگمگا دیا تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا۔ قید خانے کا دروازہ کھلا، وہ عورت اندر داخل ہوئی۔ ذرا اس آزمائش کا اندازہ لگائیے، ایک طرف جان لیوا بھوک اور پیاس، دوسری طرف دنیا کی حسین ترین عورت، تنہائی کا عالم، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ نفس پر کتنا بڑا حملہ تھا۔ اس عورت نے اپنے حسن کی نمائش شروع کی۔ وہ ان کے قریب آئی، انہیں چھونے کی کوشش کی، اپنی ادائیں دکھانے لگی، لیکن قربان جائیں اس استقامت پر۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے اپنی نگاہیں زمین میں گاڑ لی۔ انہیں ایسے محسوس ہوا جیسے وہاں کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ جب وہ عورت دائیں طرف آتی وہ اپنا رخ بائیں طرف کر لیتے، جب وہ سامنے آتی وہ آنکھیں بند کر لیتے۔ وہ بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ ان کی تلاوت نے ایسا درد اور ایسی ہیبت تھی کہ اس عورت کے قدم لرزنے لگے۔ اس عورت نے ہر حربہ آزمایا، لیکن وہ اس مرد مومن کی ایک نگاہ غلط بھی نہ پا سکی۔ آخر کار وہ عورت تھک ہار گئی۔ اسے اپنی بے عزتی محسوس ہونے لگی۔ اسے حضرت عبداللہ کے جسم سے نکلنے والے نور سے خوف آنے لگا۔ وہ چیختی ہوئی، گھبرائی ہوئی قید خانے سے باہر بھاگی۔ باہر بادشاہ اور درباری منتظر تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا تم کامیاب ہوئیں؟ اس عورت نے کانپتے ہوئے کہا تم نے مجھے کس کے پاس بھیجا تھا؟ خدا کی قسم وہ کوئی انسان نہیں، یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا پھر پتھر۔ میں اس کے سامنے ناچتی رہی، اسے پکارتی رہی، لیکن اسے یہ بھی خبر نہیں ہوئی کہ کمرے میں کوئی عورت موجود ہے یا کوئی دیوار۔ واللہ میں نے آج تک ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا۔ بادشاہ کا یہ وار بھی خالی گیا۔ اب اس کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے کہا نہ دولت کام آئی نہ عورت، اب صرف موت اس کا علاج ہے۔ قیصر نے جلادوں کو حکم دیا کہ حضرت عبداللہ کو سولی پر لٹکا دیا جائے۔ پھر اس نے ماہر تیر اندازوں کو بلایا اور حکم دیا خبردار، تیر اس کے جسم کو نہیں لدنے چاہیے، تیر اس کے کانوں کے بالکل پاس سے گزرنے چاہیے، اس کی انگلیوں کے درمیان لگنے چاہیے، لیکن اسے جان سے نہیں مارنا، صرف خوف زدہ کرنا ہے۔ تیر سائیں سائیں کرتے ہوئے ان کے چہرے اور جسم کے انچ بھر فاصلے سے گزرنے لگے۔ یہ ایک بدترین نفسیاتی ٹارچر تھا۔ ہر تیر کے بعد بادشاہ پوچھتا اب بھی وقت ہے، دین چھوڑ دو، لیکن حضرت عبداللہ کے چہرے پر وہی مسکراہٹ اور زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد تھا۔ جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو بادشاہ نے حکم دیا انہیں نیچے اتارو۔ اب بادشاہ نے وہ انتظام کیا جسے دیکھ کر بڑے بڑے سورماؤں کا دل پھٹ جائے۔ اس نے تانبے کی ایک بہت بڑی دیگ منگوائی، اس کے نیچے آگ کے بڑے بڑے الاؤ روشن کیے گئے، دیگ میں زیتون کا تیل ڈالا گیا۔ آگ اتنی تیز تھی کہ تھوڑی ہی دیر میں تیل ابلنے لگا، اس کے بلبلے اٹھنے لگے اور اس کی تپش سے دور کھڑے سپاہی بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کو منگوایا جو شاید جسمانی طور پر کمزور تھے۔ بادشاہ نے حضرت عبداللہ کو دکھانے کے لیے جلادوں کو حکم دیا۔ جلادوں نے اس مسلمان قیدی کو اٹھایا اور سب کے سامنے زندہ اس ابلتے ہوئے تیل کی دیگ میں پھینک دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
منظر انتہائی دلخراش تھا۔ جیسے ہی وہ قیدی تیل میں گرے، گوشت ہڈیوں سے الگ ہو گیا۔ چند ہی لمحوں میں ہڈیاں سطح پر تیرنے لگیں۔ دربار میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ ہر شخص کی سانس رکی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ کی طرف دیکھا۔ اسے یقین تھا کہ اب یہ شخص ٹوٹ چکا ہوگا۔ اس نے گرج کر کہا، دیکھ لیا انجام، یہ ہے تمہارا انجام۔ اب بھی عیسائیت قبول کر لو، ورنہ اگلی باری تمہاری ہے، اسی دیگ میں تمہیں ڈالا جائے گا۔ حضرت عبداللہ نے دیگ کی طرف دیکھا، پھر بادشاہ کی طرف دیکھا اور سر ہلا کر انکار کر دیا۔ بادشاہ کا صبر ختم ہو گیا۔ اس نے جلادوں کو اشارہ کیا، اٹھاؤ اسے اور ڈال دو دیگ میں۔ جلاد آگے بڑھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ کو بازوؤں سے پکڑا اور دیگ کی طرف گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ جب وہ دیگ کے بالکل قریب پہنچے اور ابلتے ہوئے تیل کی گرمائش ان کے چہرے کو جھلسانے لگی تو اچانک حضرت عبداللہ بن حذافہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ رونے لگے۔ سپاہی رک گئے۔ انہوں نے چلا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ سلامت، یہ رو رہا ہے، یہ ڈر گیا ہے۔ بالآخر یہ ڈر گیا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سوچا، آخر کار موت کے ڈر نے اسے جھکا ہی دیا۔ اس نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور حکم دیا، رک جاؤ، اسے واپس میرے پاس لاؤ۔ حضرت عبداللہ کو واپس بادشاہ کے تخت کے قریب لایا گیا۔ بادشاہ نے طنزیہ انداز میں فتح مندانہ لہجے میں کہا، کیوں گھبرا گئے نا؟ میں نہ کہتا تھا کہ دین چھوڑ دو، جان بچ جائے گی۔ آخر تم بھی انسان ہو، موت سے ڈر لگتا ہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے اپنے آنسو پوچھے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور جو جواب دیا، اس نے روم کے دربار کی بنیادیں ہلا دیں۔ انہوں نے فرمایا، اے بادشاہ، تو غلط سمجھا، میں موت کے ڈر سے نہیں رویا، واللہ موت تو میری محبوب ہے۔ بادشاہ حیران ہوا، تو پھر تم روئے کیوں؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا، میں تو اس لیے رویا کہ میں نے سوچا میرے پاس قربان کرنے کے لیے صرف ایک جان ہے۔ ابھی مجھے دیگ میں ڈالا جائے گا، چند لمحوں میں تکلیف ہوگی اور یہ ایک جان اللہ کی راہ میں چلی جائے گی۔ میری آنکھوں میں آنا آنسو اس حسرت کے تھے کہ کاش میرے جسم کے ہر بال کے برابر میری جانیں ہوتیں، میرے ہزاروں سر ہوتے اور وہ سب کی سب باری باری ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں اسی طرح اس دیگ میں ڈالی جاتی۔ میں بار بار مرتا اور بار بار زندہ ہوتا تاکہ اللہ کی رضا حاصل کر سکوں۔ مجھے افسوس ہے کہ سودا بہت سستا ہو رہا ہے، جان صرف ایک ہے اور وہ بھی اتنی آسانی سے جا رہی ہے۔ قیصر روم سناٹے میں آ گیا۔ وہ حیران رہ گیا کہ جس قوم کے افراد موت سے اس قدر محبت کرتے ہوں، انہیں کون شکست دے سکتا ہے؟ اسے یقین ہو گیا کہ اس شخص کو نہ دولت سے خریدا جا سکتا ہے اور نہ موت سے ڈرایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ ان کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ وہ انہیں چھوڑنا چاہتا تھا مگر اپنی انا بھی رکھنی تھی۔ اس نے ایک عجیب پیشکش کی۔ اس نے کہا، اے عبداللہ، میں تجھے رہا کر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ تم میرے سر ماتھے پر ایک بوسہ دو۔ یہ ایک مشکل فیصلہ تھا، ایک کافر بادشاہ دشمن اسلام کا سر چومنا، لیکن حضرت عبداللہ کی فراست جاگ اٹھی۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میرے ایک بوسے سے مسلمان قیدیوں کی جان بچ سکتی ہے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، کیا صرف مجھے رہا کرو گے؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، اگر تم میرے سر پر بوسہ دو گے تو میں تمہارے ساتھ گرفتار ہونے والے تمام 80 مسلمان قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے دل میں سوچا، ایک طرف دشمن کے تکبر کو تسکین ملے گی، لیکن دوسری طرف اسی مجاہدین کی جانیں بچ جائیں گی جو دوبارہ اسلام کے لیے لڑ سکیں گے۔ اس میں اسلام کی عزت ہے، ذلت نہیں۔ آپ آگے بڑھے اور قیصر روم کے ماتھے پر بوسہ دے دیا۔ بادشاہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے تمام 80 مسلمان قیدیوں کو زنجیروں سے آزاد کیا، انہیں بہترین لباس دیا، زاد راہ دیا اور عزت کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہ قافلہ جب سفر کرتا ہوا مدینہ منورہ پہنچا تو یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ عبداللہ بن حذافہ نے اپنی جان پر کھیل کر اسی مسلمانوں کو چھڑایا ہے۔ لیکن کچھ لوگ چہ میں گویاں کر رہے تھے کہ انہوں نے کافر بادشاہ کا سر چوما ہے۔
یہ خبر امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو مزاج میں سخت تھے، دین کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے، سب کو ڈر تھا کہ شاید وہ ناراض ہوں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت اور انصاف دیکھیں۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اس ایک عمل کے بدلے اسی مسلمانوں کی زندگیاں بچی ہیں اور کس طرح انہوں نے روم کے بادشاہ کو ذلیل کیا ہے، تو آپ کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے بلند آواز میں تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، آج ہر مسلمان پر یہ حق ہے، یہ لازم ہے کہ وہ عبداللہ بن حذافہ کے سر پر بوسہ دے، اور سب سے پہلے اس کی شروعات میں کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وقت کے خلیفہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، حضرت عبداللہ کو گلے لگایا اور ان کے ماتھے کو چوم لیا۔ پھر باقی صحابہ نے بھی ایسا ہی کیا۔ یہ تھی وہ تاریخ، یہ تھا وہ کردار۔ مسلمان نہ تو مال و دولت سے بکتا ہے، نہ حسین چہروں پر پھسلتا ہے، اور نہ ہی ابلتے ہوئے تیل سے ڈرتا ہے۔ آج ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ کیا ہمارے اندر وہ ایمان کی چنگاری موجود ہے۔ اگر آپ کو صحابہ کرام کی اس عظیم قربانی اور حکمت نے متاثر کیا ہے، اگر آپ کے ایمان میں ذرا سی بھی تازگی آئی ہے، تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ شاید کسی بھٹکے ہوئے دل کو اس واقعے سے روشنی مل جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور ایمان افروز داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔